ومنها ان يعتقد ان يوم القيامة لا يستغني احد من امته بل جميع الانبیاء عن جاهه ومنزلته ومتى لم يفتح الشفاعة لا يستطيع احد شفاعة كذا في المعتمد۔ آگے شفاعت کا عقیدہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ انہی عقائد میں سے یہ عقیدہ رکھنا بھی لازم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے قیامت کے دن آپ کی امت میں سے کوئی بھی مستغنی نہیں، بلکہ جمیع انبیاء جو ہیں وہ آپ کی جاہ اور منزلت سے مستغنی نہیں ہیں، اور جب تک آپ شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو کوئی بھی شفاعت کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ اسی طریقے سے کنز کے اندر معتمد کے اندر فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شفاعت کا عقیدہ ہے یہ حق ہے، اور جو شفاعت کا منکر ہے وہ خود شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور شفاعت کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے شفاعت بالوجاہت، دوسری ہے شفاعت بالمحبت، اور تیسری ہے شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالوجاہت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو وہ وجاہت عطا فرمائی ہے کہ اس وجاہت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، کسی کی شفاعت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس سفارش کو قبول فرما لے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو اس بندے کا کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے معاذ اللہ، کیونکہ اس کو یہ مقام تو اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، بلکہ یہ اس مقام کا تقاضا ہے جو اللہ نے ہی اس کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قبول فرما لے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اپنے بندوں پر اس نے ایسا لطف و کرم فرمایا ہے۔ اسی طرح جو شفاعت بالمحبت ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندے سے اور بندے کو اللہ سے وہ محبت ہے کہ اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر یہ بندہ اپنے محبوب سے، اپنے رب سے کسی کی سفارش کرے، کسی کی شفاعت کرے، تو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے اس کی اس بات کو قبول فرما لیتا ہے اپنے لطف و عنایت سے۔ تو یہ ہے شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت۔ ان نجدیوں نے اپنی مرضی سے ان دونوں کے معنی گڑھے اور پھر کہتے ہیں جی یہ شفاعت ماننا تو یہ تو کفر ہے کہ جی اللہ معاذ اللہ، یعنی کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے اللہ اس کی سفارش کو قبول کر لے۔ تو جناب یہ بات کس عالم نے کہی ہے؟ اہل سنت نے کہاں یہ بات کہی ہے جس کو آپ اہل سنت کی طرف منسوب کر کے اس کو کفر قرار دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے پاک ہے۔ یہ اس مقام کا تقاضا ہے جو اللہ ہی نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے شفاعت بالوجاہت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر وجاہت اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔ تو اسی لیے یہ دونوں قسم کی جو شفاعتیں ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ثابت ہیں، اور اسی طرح جو شفاعت بالاذن ہے تو جس معنی میں وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی حقیقت میں اس شفاعت کا انکار ہی ہے، کہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ تینوں قسم کی شفاعتیں ثابت ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تینوں قسم کی شفاعت کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔